جیسے 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے، یہ سب خوشیاں بھی اپنے جوبن اور عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور 12 ربیع الاول کے دن کے تو پھر کیا کہنے، وہ تو عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیں کم و بیش کو 2 ہفتے میلاد کو گزرے ہوئے ہو گئے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن، مگر میلاد کی محافل پھر بھی اپنے جوبن اور عروج پر ہے۔ یہ کئی مہینوں تک اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، اور میلاد تو سارا سال ہی جاری رہتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا دیتے ہیں۔ یہ میلاد سارا سال ہی جاری رہتا ہے۔ مگر حاضرین مکرم، جہاں اہل محبت یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے سوالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور نوجوان جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آقا کے میلاد پاک پر اتنی خوشی کیوں کرتے ہیں، اس کا شرعی جواز کیا ہے، جھنڈیاں کیوں لگائی جاتی ہیں، لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ محافل میلاد اور محافل نعت کیوں ہوتی ہیں، میلاد کے جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں، مٹھائیاں کیوں بانٹی جاتی ہیں۔ پھر سوچتے سوچتے آگے چلتے ہیں کہ کیا آقا کے دور میں بھی کوئی ایسا میلاد تھا؟ کیا صحابہ کرام بھی میلاد بنایا کرتے تھے؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی اپنا میلاد بنایا تھا؟ اور پھر خود ہی ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ چونکہ میلاد آقا کے دور میں نہیں تھا تو لہٰذا میلاد ناجائز ہو گیا، یہ بدعت بن گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ذہنوں کو بڑا ڈسٹرب کرتا ہے وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کا دن اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے تو اسی دن آپ کا وصال مبارک بھی ہوا۔ کچھ لوگ یوں بھی سوچتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم میلاد پر خوشی تو کر لیتے ہیں، تو کیا ہمیں وصال پر غم نہیں؟ چلو اگر غم نہیں کر سکتے تو وصال مبارک والے دن ایک جشن کا سماں بنا لینا شاید یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ چند ایک وہ بنیادی سوالات ہیں جو ذہن کے کسی نہ کسی کونے خدرے میں موجود ضرور ہے، اور نوجوان اس پر سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ بڑا آسان کر کے یہ مضمون آپ کو سمجھاؤں، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک تربیتی نشست بن جائے۔ اور ایک بات ذہن نشین کرتے ہیں کہ میں جو کچھ آج اس موضوع پر کہنے والا ہوں، میری اس گفتگو کا مقصد ہرگز 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 کسی میلاد نہ منانے والے کے اعتراضات کا جواب دینا نہیں ہے۔ جس کا جو عقیدہ ہے وہ اسے سلامت۔ ہمارے قائد نے تو ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ بیٹے اپنے عقیدے کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے اور کسی دوسرے کے عقیدے کو کبھی چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر اس فارمولے پہ عمل کر لینا تو بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو پھر اگر ذہن میں خیال آئے کہ اس موضوع پر میں بات کیوں کر رہا ہوں، بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو نوجوانوں نے تقاضا کیا، اور ان کے تقاضے کو سن کر میں نے یہ عزم کر لیا کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، اور اس لیے ہونی چاہیے کہ دیکھیے اگر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، جن کے والدین، جن کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے آقا کا میلاد بناتے چلے آ رہے ہیں، اگر ان بچوں کے ذہنوں میں میلاد کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات کی گرد پیدا ہو جائے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا جھاڑو بردار بن کر اس گرد کو صاف کرنے کی نوکری انجام دوں، تاکہ ہمارے بچے پوری کلیئرٹی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ آقا کا میلاد بنانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ بنیادی مقصد ہوگا میری گفتگو کا۔ آپ نے خطاب سمجھ کر گفتگو نہیں سننی، آپ نے جو کچھ میں نے کہنا ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو کے بعد اتنا کچھ آپ کو یاد ہو جائے کہ آج کے بعد اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی آپ کا کلاس فیلو اگر اس موضوع پر سوال کرے میلاد کے حوالے سے، تو سوال سن کے پریشان نہ ہو جائے،
بلکہ وہیں کھڑے کھڑے اس کو اتنے دلائل دے دیں کہ آپ کا جواب سن کر پھر وہ میلاد پر سوال کرنے والا نہ رہے بلکہ وہ خود میلاد منانے والا بن جائے۔ میں اس طرح آپ نوجوانوں کی آج تیاری چاہتا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے سنیں۔